کہ وزیر اطلاعات صاحب نے صبح کہا ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ ان کو پمس ہاسپٹل میں جو ہفتہ اتوار کی رات کو لایا گیا اور ان کی آنکھ کا جو بھی ہے ایک علاج کیا گیا. سر یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے کہ نہ تو فیملی کو پتہ ہے نہ کسی ان کے رشتہ دار کو پتہ ہے, اور ہماری پارٹی کا بہت بڑا کنسرن ہے یہ کہ نہ ان سے ملاقات کرائی جاتی ہے. اڈیالہ کے باہر ہر ٹیوزڈے یہ سارے ایم پی اے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان 3 بہنیں بیچاری جو 2 بجے تک بیٹھی رہتی ہیں ان کو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ کی کیا اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ کروا سکیں, ملاقات کروا سکیں؟ اور دوسرا سر, وہاں پہ لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, وہ بند کیا جائے. کارکنوں پہ گرفتاریاں کی جاتی ہیں, وہ بند کی جائیں. ان پہ پرچے کاٹے جاتے ہیں, وہ بند کی جائیں. آنسو گیس پھینکی جاتی ہے, وہ بند کی جائے. واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے, بند کیے جائے. اور میری پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ تینوں بہنوں کی ملاقات فل فور کرائی جائے اور ان کی جو صحت کے حوالے سے پوری قوم کو جو چیزیں ہیں وہ ان کو دی جائیں. جی اب آپ آ جائیں بجٹ میں نے آپ کی بات جی سر ان کو کرنے دیں. اس طرح تو سر بات نہیں ہے, کوئی پوائنٹ آف آرڈر تو چل نہیں رہا. آپ کی باری آئے گی تو آپ بھی کر لیجئے گا. آپ کی باری آئے گی تو آپ کر لیں. جی آ جائیں جی بجٹ پہ آ جائیں. ہو گئی بات, ساکھ صاحب بیٹھے ہو گئی, بیٹھ گئے ہیں وہ. سر یہ سپیچ ہے, بار بار بیچ میں ادھر سے ٹوکنا یا آپ کی طرف سے نہیں میں آپ کو جی مجھے کہ آپ انشاءاللہ نہیں ٹوکیں گے. اچھا سر, بجٹ جو ہے وہ 1240 ارب روپے کا بجٹ اور 427 ارب روپیہ 2 کوارٹر تک ابھی تک یہ حکومت خرچ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. حالانکہ کارکردگی تو نہیں ٹھیک, کیونکہ زیادہ تر پیسہ جو خرچ کیا گیا ہے وہ سڑکوں پہ کیا گیا ہے, اور سڑکوں کے ساتھ ساتھ جہاں سڑک پڑتی ہے وہاں پہ سیوریج بھی پڑتا ہے. اور سر سیوریج کا یہ حال ہے کہ آج بلکہ 3 دن پہلے میں بات کرتا ہوں کہ 3 دن پہلے ایک خاتون بوڑھی عورت گٹر میں گرتی ہے اور اس کو اٹھا کے اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکالا جاتا ہے. اس کے 24 ٹانکے لگتے ہیں اور ٹی وی پہ آپ کے کہتی ہے کہ میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ گٹروں کے حالات کو بہتر بنائیں. وہ تو 3-4 دن پہلے کی بات تھی. کل ایک واقعہ ہو جاتا ہے, وہی واقعہ تو ہوا لیکن اس سے جو صفاقی حکومت کی آئی اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ماں اور اس کی چھوٹی سی بچی وہ گٹر میں گر جاتی ہے. اس کا جو شوہر ہے وہ شوٹ مارتا ہے, شوٹ ڈالتا ہے تو اس کو 6 گھنٹے کے لیے گرفتار کر لیا جاتا ہے تاکہ بات باہر نہ نکلے. اس حکومت کی جو ایک کہنے کے گڈ گورننس کا پردہ چاک نہ ہو جائے, اس کی وجہ سے 6 گھنٹے اس کو رکھا جاتا ہے. اس کی بیوی کی لاش ملتی ہے 45 منٹ تک اس کو لاش نہیں دی جاتی. اس کی بیٹی کی لاش 18 گھنٹے بعد ملتی ہے. اور یہ حال ہے اس گورنمنٹ کا. اور کروڑوں روپے تصویر پہ خرچ کیے جا رہے ہیں کہ وہاں بھی لگ جائے, یہاں بھی لگ جائے, قبرستان پہ بھی لگ جائے, گٹر پہ بھی لگ جائے, ہر جگہ لگ جائے. اگر ایک جگہ تصویر نہ لگتی تو شاید گٹر کا ڈھکن آ جاتا اور ان 2 بچی اور ماں کی جان بچ جاتی. اور جو پتنگ بازی پہ, اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نام لینے پہ پابندی لگا دو تو نام ختم ہو جائے, پتنگ بازی پہ فوٹو لگانی بند کر دو تو فوٹو بندے کو لوگ بھول جائیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ تاریخ ہوا ہے کہ اس طرح کے ہوچے ہتھکنڈوں سے کبھی کسی سیاسی شخصیت کا نام نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا. میں حکومت کے لیے, آپ بجٹ پہ آ جائیں. میں بجٹ پہ ہوں سر. میں حکومت کے لیے, شاعر نے آج سے کئی سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ نکلے تھے گرانے اس کو, لوگ نکلے تھے گرانے اس کو, لوگ نکلے ہیں بچانے اس کو. یاد رکھنا تمہارے ظلم کے بعد یاد رکھیں گے زمانے اس کو. سر ہتھیلی پہ پڑا ہے جس کا, سر ہتھیلی پہ پڑا ہے جس کا, تم چلے آئے جھکانے اس کو. تخت ٹھکرا کے ہے جو خاک نشین, تخت ٹھکرا کے ہے جو خاک نشین, کیا خریدیں گے سزا نے اس کو. اور آخر میں حق تو مٹتا نہیں, مٹ جاتے ہیں.
حق تو مٹتا نہیں، مٹ جاتے ہیں جو نکلتے ہیں مٹانے اس کو. میں بجٹ پہ تو سر جو دو لاشیں ہیں ان پہ تو بات کر چکا ہوں، جو 2-3-4 دنوں میں جو واقعات ہوئے. اب بجٹ میں جو رسیٹس ہیں ان کی طرف آتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بجٹ سے کہ کیا ریسیپٹ میں انہوں نے اہداف کو پورا کیا یا جو ایکسپینڈیچر کے اہداف تھے ان کو انہوں نے پورا کیا. اب کیونکہ 6 مہینے ہو گئے ہیں تو ایک پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ 50% ایک پیمانہ ہونا چاہیے کہ آدھا سال گزر گیا اور میرے بھائی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنی باری پہ بولنے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ موقف ہے کہ پڑھی لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھی جا سکتی. نہیں وہ لکھی ہوئی نہیں پڑھ رہے. ان کے پوائنٹ سارے. راؤ صاحب تشریف رکھیں. جی آپ اپنی تقریر جاری رکھیں. جی سر اب راؤ صاحب مجھے پتا ہے کہ میری تقریر سے ہمیشہ نہیں آگ لگ جاتی ہے. نہیں ایسی کوئی میں بات کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں. سن لیں ٹو کو کال کر لیا کریں جب آپ تقریر کرنا شروع کریں. نہیں آپ نہیں ایسی بات نہیں ہے راؤ صاحب. زندگی آرڈر ان دا ہاؤس. آپس میں بالکل کوئی آپس میں نہ کریں یہ جملے بازی. راؤ صاحب آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے یقیناً ان کو جو وہ تقریر کر رہے ہیں اس پہ نہیں کیا. آپ نے اس کے کنٹینٹ پہ نہیں کیا. آپ نے کہا جی وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے ہیں. وہ لکھی ہوئی نہیں پڑھ رہے چونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہ نوٹس کی اجازت ہوتی ہے نا ہمارے رولز میں. آپ نوٹس جو تقریر کرنی ہے اس کے نوٹس لے کے آپ کر سکتے ہیں. تو وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ نوٹس لے کے کر رہے ہیں. جی آپ نے اپنی تقریر کو کنٹینیو کریں. ٹائم کا بھی خیال رکھیں. جی بالکل سر کیونکہ جب انٹرپشن ہو جاتی ہے تو پھر ٹائم نہیں بڑھا دیا کریں. تو سر 50% جو سیکنڈ کوارٹر ہے اس کا ہم ایک پیمانہ ہے کہ اگر حکومت نے 50% اہداف جو ہے وہ اچیو کر لیے ہیں اور جو اہداف انہوں نے ایکسپنس کے لیے کیے تھے تو اس کا مطلب ہے حکومت بڑی کامیاب جا رہی ہے. اگر وہ اس چیز کو کرنے میں ناکام نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنے ناکام جا رہی ہے. فیڈرل ڈویژنل پول سے جو رقم آنی چاہیے تھی وہ اچیو نہیں ہوئی. ٹیکس جو ریونیو سے آنا تھا 227 ارب آیا ہے وہ بھی اچیو نہیں ہوا. نان ٹیکس ریونیو 303 ارب تھا 117 ارب آیا ہے وہ بھی اچیومنٹ نہیں ہوئی. کیپٹل ریسیٹ میں 224 آنا تھا 98 ارب آیا ہے وہ بھی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور ایک چیز سر بڑی زبردست میں نے دیکھی ہے کہ ہر جگہ انہوں نے اہداف جو ہے وہ اچیو کرنے میں بالکل ناکام رہے. لیکن ایک چیز جو پیج نمبر جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں اہداف میں 250 ارب رکھا گیا اور نکلے جو ان کو ایشو کر دیے گئے 234 ارب اور 302 ارب جو ہے وہ خرچ ہو گیا. تو اس کا نام کیا ہے کہ گرانٹ. تو یہ کس بندے کو اتھارٹی ہے کہ اس ایوان کے ہوتے ہوئے وہ خود بخود ایک اہداف کو 250 سے 302 کر دے. اب کیپٹل ایکسپنسز کی طرف آتے ہیں سر. گورنمنٹ کی کارکردگی بورڈ آف ریونیو اہداف 20 ارب ایکسپنس 0. ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ اینڈ فزیکل ہیلتھ اہداف 10 ارب ایکسپنس 0. اسپیشلائزڈ ہیلتھ اہداف 25 ارب ایکسپنس 0. اسی طرح اگر آپ ڈپارٹمنٹ وائز چیک کر لیں سر کہ ڈپارٹمنٹ وائز ان کی کارکردگی کیا ہے. یہ تو ہو گئی. ڈپارٹمنٹ وائز ایگریکلچر 80 ارب رکھے 18 ارب خرچ کیے 23%. کوآپریٹو 500 ملین رکھے 1 پیسہ خرچ نہیں کیا ابھی تک 0% کارکردگی. انوائرمنٹ پروٹیکشن 15 بلین 6 بلین خرچ کیے اور سوری 86 انوائرمنٹ پروٹیکشن 15 بلین اور خرچ کیے 4 بلین 30%. ہیلتھ اینڈ پاپولیشن 86 ارب روپے کا ہدف خرچ کیا کیے 6 ارب کارکردگی 7%. ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں جی ہم
लैपटॉप भी दे रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 39 अरब रुपया उसके लिए रखा, हेल्थ हायर एजुकेशन के लिए खर्च हुए 422 मिलियन। कारकर्दगी 1%। ह्यूमन राइट्स 4 बिलियन रखा। पिछली दफा भी तीनों क्वार्टर में हमने देखा कि जीरो खर्च किया ह्यूमन राइट्स पे। इस हुकूमत की तवज्जो किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स और मिनॉरिटी पे बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कार्ड बना दिए प्लास्टिक के। अगर प्लास्टिक के कार्ड से पैसा जाता है तो फिर यहां क्यों नहीं शो होता? यहां क्यों सिफर वो शो हो रहा है? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कहते हैं कि जब इसको इंडस्ट्री को और कॉमर्स को साथ लेके चले मुल्क तरक्की करता है, सूबा तरक्की करता है। 12 बिलियन रखे, 2 बिलियन खर्च किए, कारकर्दगी 16%। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 20 बिलियन रखे, खर्च क्या किए? 9 मिलियन। ये कारकर्दगी है सर। लोकल गवर्नमेंट जो कि इदारा है निचले लेवल पे तरक्की का पैमाना, 142 बिलियन रखा, खर्च किया 37 बिलियन और कारकर्दगी 26%। स्कूल एजुकेशन 100 बिलियन रखा, 27 अरब खर्च किए, कारकर्दगी 27%। स्किल डेवलपमेंट 12 बिलियन रखा, 1.4 बिलियन खर्च किया, कारकर्दगी 11%। लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट 5 बिलियन रखा और खर्च किया 280 मिलियन, 5.6% कारकर्दगी। प्राइस कंट्रोल 10.5 अरब, 3.2 बिलियन खर्च किए, कारकर्दगी आप खुद ही अंदाजा लगा लें। रिलीजियस अफेयर 3 अरब रखा, 34 मिलियन खर्च किया, कारकर्दगी 1%। स्कूल एजुकेशन 100 बिलियन रखा, खर्च क्या किया? 27 बिलियन, कारकर्दगी 27%। सोशल वेलफेयर 7 बिलियन रखा, 2 बिलियन खर्च किया, कारकर्दगी 33%। 33% ना तो चलो नलायक तो लायक स्टूडेंट पास हो जाता, ये उन्होंने पास कर देना। स्पेशल एजुकेशन 5 बिलियन रखा, 0.21 मिलियन खर्च किया, कारकर्दगी 0%। टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी 28 बिलियन रखा, खर्च किया 2 बिलियन, 7% कारकर्दगी। वुमेन डेवलपमेंट मेरी रेड लाइन 1.4 बिलियन रखा, 244 मिलियन खर्च किया, कारकर्दगी 17%। और कहने का मतलब सर, ये सारी फिगर्स बताने का मतलब ये है कि जो सूबा तरक्की करता है उसका पैमाना क्या होता है, एक लीडर का विजन क्या होता है कि हमारी 65% यूथ है, उसको इस्तेमाल करके हम इस मुल्क की, इस सूबे की इकोनॉमी को तरक्की दें। लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट बजट वो बना लिया है कि सरिये का इस्तेमाल हो, रेत का इस्तेमाल हो, लुक का इस्तेमाल हो, बजरी का इस्तेमाल हो, वो डेवलपमेंट बजट है। इनको कोई बताए डेवलपमेंट बजट वो है जहां खवातीन की डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट बजट वो है जहां नौजवानों की तरक्की होगी, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। डेवलपमेंट बजट वो है जहां नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट होगी। ये कोई डेवलपमेंट बजट नहीं है कि हमने वो ब्रिज बना दिया, वो हमने ये कर दिया। क्योंकि मैंने देखा कि 50% अहदाफ एक ही चीज में आपने मुकम्मल किया है, वो सड़कों पे। सड़कों के साथ अगर गटर भी बनते हैं तो फिर आपने गटरों पे, ये मैं भी ये कहता हूं जरूरी है, सब कुछ करना जरूरी है। लेकिन जो विजनरी लीडर होता है वो अपने सूबे को 5 साल बाद देखता है कि हम कहां पे खड़े हैं। आज 5 साल क्या 1 साल भी 2 साल हो गया हमें आए हुए। गुर्बत नीचे, क्राइम रेट में इजाफा, पुलिस कर दी इजाफा, चादरदारी के तहफ्फुज को पमाल करने के लिए आपने पुलिस को लाइसेंस दे दिए, अदालतों को यरगमाल बना लिया, सिर्फ और सिर्फ एक कैदी नंबर 804 के लिए। लेकिन आपको बताना चाहता हूं जी, वाइंड अप करें। ठीक है सर, आपको बताना चाहता हूं कि आप उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा लें, आप उसको नाम लेने पे पाबंदी लगा दें, आप पटियाला में उसकी मुलाकात ना होने दें, उसके वकीलों से ना मिलने दें, उसके केस ना लगने दें। लेकिन वो लोगों के दिलों में बस चुका है और उसको इंशाल्लाह ताला कोई दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती। बहुत शुक्रिया। चले पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जनाब जुल्फकार अली शाह साहब।